بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمدا و مصلیٰ اما بعد. محترم ناظرین، زیڈ پلس ٹی وی کے خصوصی پروگرام رب کے احکام بندوں کے نام میں آپ کا استقبال ہے، اور آج ہماری گفتگو ہوگی قرآن مجید کے پارہ نمبر 12 سے چنندہ آیات، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے احکامات دیے ہیں. مختصراً ہم اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ مزید تفصیل کے لیے قرآن مجید کو اٹھائیں گے اور اس کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہمارے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے کوئی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو اگر ہم اپنی جانب سے انسان کو کوئی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس رحمت کو کھینچ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، تو وہ بڑا مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. محترم ناظرین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک ابدی خصلت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان جب اسے نعمت ملتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور جیسے اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے خلاف شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مومن کا حال تو بڑا عجیب ہے، یا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر خوشحالی پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، اور ہر دو معاملہ اس کے لیے بہتر ہے. تو دیکھیں، آپ انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے. جب نعمتیں مل رہی ہوں تب اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر بجا لانا چاہیے، اور جب نعمتیں پا رہا ہو تب اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشحالی کے وقت میں یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تنگ حالی میں تم کو یاد رکھے گا. لیکن ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مصیبت آنے پر یاد کرتے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس اس وقت ہوتا ہے جب بعض نام نہاد مسلمان مصیبت کے وقت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں. وہ مشرکین مکہ تھے جو مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اور یہاں آج کا مسلمان وہ مسلمان ہے جو لبیک کے نعرے لگاتا ہے، جو عشق رسول کے نعرے لگاتا ہے، جو نعتیں قوالیاں پڑھتا ہے، لیکن مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ جو دوسرے شرکا ہیں، جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا گیا ہے، جن کی عبادت کی جانے لگی ہے، جن کے طواف کیے جا رہے ہیں، جن کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، جن کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، جن کے لیے قربانیاں کیے جا رہے ہیں، جن کے لیے نذر و نیاز کیے جا رہے ہیں، جن کے سامنے چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، ان تمام سے مدد مانگتا ہے. حالانکہ مصیبت کی اس گھڑی میں بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک اور خصلت کا تذکرہ کیا. اللہ نے کہا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، کہ اگر ہم انسان کو مصیبت کے بعد پھر نعمتیں دینے لگ جائیں تو وہ انسان یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مصیبتیں دور ہو گئی، پھر وہ اترانے لگتا ہے، فخر اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ انسان کی بڑی بھول ہے کہ وہ برے وقت کو جلدی بھول جاتا ہے، اور اچھے وقت میں جب آ جاتا ہے تو غرور اور تکبر کی چال اختیار کرنے لگتا ہے. انسان کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے برے اوقات کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت پھر دوبارہ پلٹ کر آ جائے، اور اس کے پلٹ کر آنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے. ہم اور آپ جو ابھی سورہ ہود کی تفصیل سے گزر رہے ہیں،
یہ سورہ ہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کرنے والی صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں، آپ کے بالوں میں سفیدی نظر آ رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا شیبتنی ہود و اخواتها، کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے، سورہ زاریات، سورہ مرسلات، اس طرح کی صورتیں، سورہ کورت، یہ صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، اس میں پچھلی قوموں کی تباہی کا تذکرہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی غمگین کر کے رکھنے والی صورتیں ہیں، جس غم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے نظر آنے لگے۔ تو یہ وہ صورت ہے جس سے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس صورت میں قوم نوح کا تذکرہ آیا ہے، اور اس کے بعد قوم عاد کا، قوم صالح کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا اور فرعون کا، ان تمام قوموں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور بالخصوص نوح علیہ السلام کا تفصیلی طور پر تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور کیسے نوح علیہ السلام کو اور ایمان لانے والوں کو بچایا، تفصیل سے اس صورت کے 2 رکوع کے اندر تمام کی تمام باتیں موجود ہیں۔ اس صورت میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک اور آیت ہے جو مسلمانوں کو بالخصوص اور تمام انسانوں کو زندگی میں عمل کرنے کے لیے اپنا معیار اور انجام متعین کرنے کی طرف دعوت دینے والی آیت ہے۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا، سورہ ہود آیت نمبر 15، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو آدمی دنیاوی زندگی چاہتا ہے، دنیا کا عیش و آرام چاہتا ہے، دنیا کی زیبائش چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ان کے عمل کا پورا بدلہ دنیا میں ہم ان کو دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کمی نہیں کی جائے گی، لیکن نقصان کہاں ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر ان کے جو عمل انہوں نے کیے تھے، اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو کچھ کیا ان کے سارے اعمال باطل ہیں، اکارت چلے جائیں گے۔ عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کیجئے، عمل کرنے سے پہلے نیت کو سدھار لیجئے، دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، لوگوں میں آپ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے کوئی عمل نہ کر رہے ہوں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے تعلق سے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جہنم کی آگ سلگائی جائے گی شہید سے، عالم سے اور سخی سے۔ ان 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، یہ کہہ کر کہ تمہارے یہ اعمال میرے لیے نہیں تھے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے تھے، تو جنگ میں اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، اور تجھے لوگوں نے وہ مقام دے دیا۔ تو عالم اس لیے بنا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو مال اس لیے سخاوت کر رہا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ یہ تینوں کو لقب مل گیا، اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے۔ اتنے عمل کرنے کے بعد جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین، آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں خصوصی طور پر روشنی ڈالی گئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو قوم کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا مجھ سے ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ آپ سے نہیں ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، عمل اچھا نہیں ہے۔ ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے، ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے، اور بغیر ایمان کے عمل اچھا نہیں ہوگا، بغیر ایمان کے عمل بھی اچھا نہیں ہوگا، اس لیے کہا انہو عمل غیر صالح، اور اس کے بعد وہ بھی ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور اس کے بعد آگے قوم عاد کا تذکرہ آیا، قوم ثمود کا تذکرہ آیا، اور اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ آیا۔ ان تینوں قوموں میں اپنی جگہ پر بت پرستی تو عمومی طور پر پائی جاتی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے اندر کچھ اور برائیاں بھی پائی جاتی تھی۔ جیسے قوم لوط کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا، یہ قوم کے مرد حضرات آپس میں اپنی خواہشات پوری کرتے تھے، اور خواتین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی تسکین کا ذریعہ بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا،
ان کو چھوڑ کر مرد آپس میں ایک دوسرے سے خواہشات پوری کرتے تھے، جو کہ ناجائز خواہش ہے، جس کو جائز نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ کہ آج دنیا کے اندر اس پر قانون بن رہے ہیں اور اس کو ایک قانونی حیثیت دے کر اس کو جائز کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات جو آج ہمارے سامنے اتر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف قسم کی تنبیہات جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور مختلف فتنوں میں جو آج ہم مبتلا ہوئے ہیں، انہی قوانین کی وجہ سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اللہ نے کہا فَلَمَّا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے اوپری حصے کو نیچے کر دیا، اٹھا کر الٹا ان کو مار دیا، اوندے منہ مار دیا، اور ان کو پوری طرح تباہ کر دیا گیا، اور ان پر پتھروں کی بارش نازل کی گئی، پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ ایسی قوم کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس قوم کے آثار اور کھنڈرات جسے آج ہم ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر قوم لوط کو ان کی زمین سمیت ان کو الٹا کر دیا گیا تھا۔ اور آج یہ سب دیکھنے کے باوجود دنیا کے مختلف ممالک میں یہ ہم جنس پرستی کو، سیم سیکس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، قانونی حیثیت دی جا رہی ہے، اور ایسا کرنے والوں کو پروٹیکٹ اور ان کی سیکیورٹی، ان کو سیفٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ معاشرے میں بہت ہی بڑا ناسور ہیں، بہت ہی خطرناک فتنہ ہیں۔ ایسے فتنوں کی وجہ سے ساری قوم اللہ کے عذاب میں لپٹے جا رہی ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوم مدین اور قوم شعیب کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس قوم میں ایک بہت بڑی برائی یہ پائی جاتی تھی کہ یہ قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی۔ ناپ تول میں ڈنڈی کیسے مارتی تھی؟ خود جب لینا ہوتا تو پورا لیتے تھے، اور جب دینا ہوتا تو اس میں کم کر کے دیتے تھے۔ سورہ مطففین اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں پوری مکمل صورت نازل فرمائی انہی لوگوں کے تعلق سے، الذین اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب خود لیتے تو پورا لیتے، اور جب دیتے تو اس میں گھٹا دیتے۔ اللہ نے کہا قوم شعیب کو، شعیب علیہ السلام کی زبانی، یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم کے لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ کرو، انہیں گھٹا کر نہ دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچانے والے نہ بنو۔ ناپ تول میں کمی کرنا زمین میں فساد مچانا ہے۔ اور آج کتنے گھاٹے ہیں، کتنا دھوکہ ہے، کتنا فراڈ ہے، کتنی ملاوٹ ہے، کتنی ترازوؤں کے اندر سیٹنگ پائی جاتی ہے۔ ڈیجیٹل جو ترازو آئے ہوئے اس میں کس طرح کی سیٹنگ پائی جاتی ہے، پیٹرول پمپ ہو یا کرانے کی دکان ہو یا جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کو اس میں سیٹنگ ملتی ہے، اور جب تک کوئی سیٹنگ نہ کرے سب مانتے ہیں کہ سیٹنگ ہے اور اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ فساد فی الارض ہے، یہ زمین میں فساد ہے۔ اللہ نے اس کی وجہ سے ساری قوم کو تباہ کر ڈالا تھا، ساری قوم کو ختم کر دیا تھا، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم دھوکہ نہ دیں، جب تک ہماری آمدنی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک آدمی گیہوں کے اندر جو بارش کی وجہ سے بھیگ گئی تھی، کچی گیہوں کو نیچے رکھ دیا، اوپر سے سوکھی گیہوں کو رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی وحی کے ذریعے سے، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور نکال کر پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول رات میں بارش ہو گئی تھی تو ہم نے اس کو نیچے رکھ دیا اور اس کو اوپر رکھ دیا۔ کہا اس کو الگ الگ کر کے کیوں نہیں رکھا؟ یہ دھوکہ دے رہے ہو تم، اور جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ مسلمان نہیں۔ کتنے دھوکے آج ہوتے ہیں، کتنا فراڈ ہوتا ہے، آن لائن فراڈ ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایسے عذابات اور ایسے فتنے شاید جو پچھلی قوموں نے کبھی نہ دیکھے ہوں، ویسے عذابات آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، نماز قائم کرو، دن کے دونوں کنارے یعنی صبح اور شام اور رات کا کچھ حصہ، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اس میں نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ بڑی پیاری آیت ہے۔
اس میں نماز کا حکم دیا گیا، اور نماز کے اوقات، 5 وقت کی نماز کے تمام اوقات اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دی۔ دن کے دونوں حصے یعنی صبح اور شام، صبح سے لے کر شام تک پورے کے پورے اوقات اس کے اندر آ گئے، اور رات کا کچھ حصہ جس میں مغرب اور عشاء بھی آ گئے اور تہجد کی نماز بھی آ گئی۔ یہ تمام کے تمام اوقات، 5 وقتہ نماز کے اوقات پورے کے پورے اس کے اندر بیان کر دیے گئے، اور اللہ نے کہا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے اگر برائی ہوئی ہے تو اس برائی کو مٹانے کا ذریعہ کیا ہو؟ فوراً نیکی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی جامع بات کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کبھی کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً وہ وضو بنائے، 2 رکعت نماز ادا کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ جمعہ سے لے کے جمعہ تک، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ رمضان سے لے کر رمضان تک یہ تمام کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کب؟ جب انسان سچی توبہ کرے گا، اخلاص کے ساتھ توبہ کرے گا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، دنیا میں بڑی آسائش کی زندگی وہ گزارے گا، اور آخرت میں یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب اجر پائے گا۔ مصیبت جب آتی ہے، پہلے مرحلے میں صبر کرنا یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ جیسا کہ ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ دیا، آپ وہاں سے چلے گئے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ اللہ کے نبی تھے، فوراً واپس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی تو اس نے کہا کہ اب تو میں صبر کر لیتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلے مرحلے میں تکلیف پہنچی تھی اسی وقت صبر کرنا وہ صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا بہت بڑا بدلہ رکھا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے تو اپنی معیت کا وعدہ کیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی مدد جب کسی بندے کے ساتھ ہو جائے تو پھر دنیا کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اجرہم بغیر حساب کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہاں اللہ نے آگے کہا محسنین کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر احسان کرنے والے کو، جس نے بھی احسان کیا ہے، اس کا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ نیک عمل کرو گے، دنیا میں بدلہ نہیں ملا تو پریشان نہیں ہونا۔ دنیا میں بدلہ دینے کی جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر دے دے تو الگ بات ہے، لیکن حقیقی بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ جو بھی کام کرو گے آخرت کے لیے کرو۔ نیک عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے، شاباشی کے لیے، واہ واہی کے لیے، شہرت کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، اس کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں بے شمار مثالیں ہیں، لیکن وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اس پارے میں پارہ نمبر 12 میں یوسف علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ وقت چونکہ اس کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں اس پر بھی روشنی ڈال دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بہت سی عبرتیں، بہت سی نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کو سمجھ کر پڑھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں ان پر چلنے والا بنائے، اور جو پچھلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے
ان اسباب سے اللہ تعالی ہم کو اور ہماری نسل کو بچائے جو ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ZPlus TV, safety for all.